السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت کے دروازے۔ جنت کے راستے کیسے ہیں، ان کی کیا نوعیت ہوگی؟ وہ عام راستے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسپیشل مہمان آ رہے ہوں تو ان کے استقبال کے لیے راستے میں ریڈ کلر کے مختلف قسم کے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں۔ کس لیے بچھائے جاتے ہیں؟ تاکہ ان کو عزت و اکرام مل سکے۔ جبکہ جنت کے راستوں میں کیا چیز بچھائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسٹرا آرڈنری اور مستقل ارینجمنٹ ہوگا۔ راستوں کو موتیوں اور یاقوت سے سجایا جائے گا۔ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی مقدار میں یاقوت اکٹھے کر لیں کسی کی آمد پہ۔ ساری دنیا میں جتنے یاقوت ہیں اس سے ایک مہمان کا بھی راستہ تیار نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنت ہمارے لیے بنائی ہے، جس کا وعدہ ہم سے کیا ہے، نیک اعمال کے صلے میں جو ملنے والی ہے، اس کے راستے کیسے ہیں؟ موتیوں کے، یاقوت کے، اور وہ بھی طرح طرح کے مختلف رنگوں کے ہوں گے۔ جیسے ریڈ کلر ہے، وائٹ ہے اور گرین کلر ہے۔ اپنی اپنی چوائس کے مطابق جیسا کسی کا دل چاہے گا ویسے ہی راستے بن جائیں گے۔ راستے بھی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو دنیا میں ہم جن راستوں کے مسافر ہوتے ہیں، تو یا تو وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ تو جنت کے راستوں کے مسافر بنیے۔ جو دنیا میں جنت کے راستوں پہ چلے گا انہی کے لیے یہ ارینجمنٹ ہوگا کہ ان کے لیے پھر روز قیامت راستے مزین کیے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ تو اللہ کے اتنے مقرب اور پیارے ہوں گے کہ وہ بلا حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث الشفاعۃ فیقول اللہ تعالی یا محمد ادخل الجنۃ من امتک من لا حساب علیہ من باب الایمن من باب الجنۃ وهم شرکاء الناس فیما سوى ذلک من الابواب، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں۔ یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر یعنی بحرین کے ایک شہر کا نام ہے اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مکہ اور حجر کا درمیانی فاصلہ 1160 کلومیٹر ہے اور مکہ اور بصرہ کا درمیانی فاصلہ 1050 کلومیٹر ہے۔ یعنی جنت کی جو چوکھٹ ہے وہ اتنی زیادہ وسیع ہوگی۔ تو یہ اسپیشل پروٹوکول ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ باب ایمن کے علاوہ باقی دروازوں سے بھی داخل ہو سکیں گے۔ اور بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ تعداد بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی، اور یہ تعداد مختلف روایات میں مختلف ملتی ہے۔ عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000 لا يدری ابو حازم ایہما قال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے۔ راوی کو شک ہوا کہ سہل سے کون سی تعداد بیان ہوئی تھی، یعنی 70,000 یا 7 لاکھ۔ وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ان کا اگلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6554 ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت سے 70,000 کی تعداد ثابت ہے، یعنی یہ تعداد جو ہے وہ ثابت ہے 70,000۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ دروازے کی وسعت کتنی زیادہ ہوگی کہ 70,000 یا اس سے زیادہ کے افراد بیک وقت داخل ہو سکیں گے۔ تو ان تمام احادیث میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوں گے کہ وہ بلا حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اس طرح داخل کیے جائیں گے کہ بیک وقت جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو کیا آج ہم اس دنیا میں اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ کی عطاؤں پر راضی ہیں؟ ہماری زبان سے ہر وقت شکر گزاری کے کلمات نکلتے ہیں یا ناشکری کے نکلتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ سے راضی اور خوش رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا اپنا جائزہ لیں کہ آپ کا کیا طرز عمل ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہیں تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ سے کتنے خوش ہیں، ہم اللہ سے کتنے راضی ہیں۔ ہمارے تو شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، سارا دن نعمتوں کی کمی کے تذکرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتودع فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، رواہ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہوگا جو وضو کے تمام ارکان کا خیال رکھتے ہوئے وضو مکمل کرے۔ اور وضو کے فرائض کیا ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں؟ وضو کی نیت کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یہ وضو کے فرائض میں سے ہے۔ پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، پھر پورا چہرہ دھونا، لمبائی میں چہرے کی حد سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی میں دائیں کان سے بائیں کان تک، اور دونوں بازوؤں کو کوہنی سمیت دھونا، پورے سر اور کانوں کا مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ اور موالات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ موالات کیا ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ وضو کیا جائے، ایک عضو کو دھونے کے بعد اتنا فاصلہ نہ ہو، اتنا ٹائم نہ لیا جائے کہ پہلے والا خشک ہو جائے۔ تو یہ تمام کیا تھے؟ وضو کے فرض ارکان تھے جو کہ واجب ہیں۔ اور مسح کے علاوہ جتنے عضو ہیں انہیں ایک بار دھونا واجب ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے، کہ اگر کوئی ایک بار بھی دھوتا ہے ان اعضاء کو تو اس کا بھی وضو ہو جاتا ہے، تو ایک بار دھونا واجب ہے۔ پھر اسی طرح 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، پاک دامن اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہو سکے گی۔
عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت المرأة خمسها او صامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ ما شئت، رواہ ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو عورت کے لیے فرائض ادا کرنے کے بعد شوہر کی فرما برداری اتنا بڑا عمل ہے کہ جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گی داخل ہو سکے گی۔ اور عورتیں عام طور پر اسی معاملے میں غفلت برتتی ہیں، شوہر کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، مانتی نہیں ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ شوہروں کی بہت ناشکری کرتی ہیں۔ اور ناشکری میں کون سے الفاظ عام طور پہ بولے جاتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ملی، یعنی کوئی خیر کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تو شوہروں کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ اس ایک جملے سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ سوچیں کہ جب شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو کتنی فکر اور پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ایک سکون کی چھت اور عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت پر پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی میں پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں اس طرح کے جملے حل نہیں ہیں، نہ ہی حل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، کیونکہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے معاملات میں اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور بہت سی خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم کیسے فرما برداری کریں، ہمارے شوہروں میں یہ اور یہ کمی ہے، کئی کمیاں گنوا دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کمیاں ہوں گی، لیکن ہر ایک نے اللہ کو جواب دینا ہے، ان سے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے اپنے فرائض کے بارے میں، اور عورتوں سے الگ سوال کرنا ہے۔ تو خواتین کی بھی اگر جواب میں نافرمانی اور ناشکری والی روش ہوئی تو اللہ کے ہاں پھر پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پھر صبر اور شکر کے ساتھ قناعت والی زندگی گزاریے۔ اگلی حدیث ہے کہ 3 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ ان عتبۃ بن عبد سلمی فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنة 8 من ایہا شاء دخل۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، وہ جنت کے 8 دروازوں پر اس کا استقبال کریں گے، جس دروازے سے چاہے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1604 ہے۔ اور اس حدیث سے کون کون سے احکام نکل رہے ہیں؟ گناہ کی عمر سے مراد بالغ ہونا ہے، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے، جب بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اور بچوں کی وفات پر صبر کا ثواب جنت میں داخل ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ یہ ثواب ماں اور باپ دونوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچے جنتی ہیں جو بھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے خاص لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اور بعض افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو 1 سے زیادہ دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اور بعض حضرات ایسے بھی ہوں گے جنہیں 8 دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی، وہ جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
پھر اسی طرح سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل كانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ نہ شرک کرتا ہو سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. تو ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، یعنی صلح کر لیں. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا؟ اسی سے متعلق صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے اور اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے باطنی عیب مت ڈھونڈو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہاں پہ پچھلی حدیث میں یہ جو بات تھی کہ دو بھائی جو آپس میں کینہ رکھتے ہوں، تو اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ تمام امور جو ہیں وہ منع ہیں، جس میں حسد ہے، بغض ہے، عیب تلاش کرنا چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اور دھوکہ دینا، یہ ناپسندیدہ اعمال ہیں. اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. پھر اسی طرح رمضان کا پورا مہینہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو یہاں سے اللہ کی بے پناہ رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ رمضان میں مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی کہ جنت کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں کہ ہمیں بھی ہر دروازے سے داخلے کی پکار آئے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ